الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال کیے نیک، طوبی لہم، خوشخبری ہے ان کے لیے، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کا ذکر فرما دیا کہ ایمان لائے، دنیا میں اچھے کام کیے۔ اچھے کام سے مراد اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اپنی دنیا کی زندگی میں بھی، اپنی گھر کی زندگی میں، اپنے باہر کی زندگی میں، ساری جو ہے وہ اس کی زندگی کے اندر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے کام کیے، تو اللہ نے فرمایا طوبیٰ لہم، خوشحالی ہے ان کے لیے، خوشخبری ہے ان کے لیے، اور وحسن مآب، اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی قیامت دنیا کے اندر بھی اللہ انہیں خوشحالی عطا فرمائیں گے، اور دنیا کی خوشحالی، دنیا کے برکتیں اللہ پاک انہیں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر جو ہے اللہ انہیں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو ایک امت میں، اسی طرح تجھ کو بھیجا ہم نے ایک امت میں، قد خلت من قبلہا، کہ گزر چکی ہیں اس سے پہلے، اممن، بہت سی امتیں، لتتلو علیہم، تاکہ سنائیں ان کو، الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ سنائیں ان کو جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا، قل هو ربی، قل ہوا ربی لا الہ الا ہو، آپ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، قل ہوا ربی، آپ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی، علیہ توکلت، اسی کے اوپر میں نے بھروسہ کیا، و الیہ متاب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی، جس طرح ہم نے آپ کو ان مشرکین مکہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، تو آپ کی اس امت محمدیہ سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزری ہیں، اور ہم نے ان نبیوں کی طرف بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا ہے، اور وہ نبی بھی اپنی امت کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور اپنی کتابیں سناتے، تو ہم نے بھی آپ کو جو کتاب دی ہے قرآن مجید، وہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیے نا، لِتَتْلُو، تاکہ آپ سنائیں ان کو جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، تو وحی کس کی تھی؟ قرآن کی طرف تھی، اور تلاوت قرآن کی ہوتی، تو فرمایا آپ ایک کتاب تلاوت کریں ان کے اوپر، یعنی قرآن کے احکام سنائیں۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا جب ان کو قرآن جیسی نعمت ملی یہ ایمان لاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، انہوں نے رب کا، رحمان کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو یہ بڑے ناشکرے ہیں، بڑے بدنصیب ہیں کہ اللہ کا انکار کر دیا، اور فرمایا قل ہوا ربی، اے نبی آپ ان کو کہیے، بتائیے کہ میں بھی اللہ کے اوپر کیا کرتا ہوں؟ ایمان لاتا ہوں، اور تمہارے ایمان نہ لانے سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا آخرت کے اندر، نہ دنیا کے اندر، میں تو اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اور جو ہے رب مانتا ہوں، لا الہ الا ہوا، اسی کی بندگی کرتا ہوں، چاہے تم کسی کی بھی بندگی کرو، لیکن میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، میرا کام تھا تمہیں دعوت دینا، تمہیں تبلیغ کرنا، وہ میں نے تمہیں بتا دی۔ اور پھر آگے فرمایا علیہ توکلت، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم مجھے اس پیغام کی وجہ سے، یا قرآن کی وجہ سے، یا نبوت کی وجہ سے میری مخالفت کرو گے، اور مجھ کو تکلیف پہنچاؤ گے، مجھ سے دشمنی نبھاؤ گے، تو میرا نگہبان تو میرا رب ہے، اور وہ میری حفاظت کرے گا، مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں ہے، وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، کہ میرا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے، اسی کے اوپر بھروسہ ہے، اسی کے پاس مجھے جانا ہے، لہذا تم میری مخالفت کرو تو مجھے اس سے کوئی بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اور تو نافرمان لوگوں کی ایک نشانی ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ تو فساد مچانا مطلب فساد سے یہی ہے کہ جب لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور انسانوں کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے جب اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ بھی ظلم کرنے سے ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان ڈر جاتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ جب اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ جس کے ساتھ چاہتا ہے ظلم کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے،
اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے جن کی ذمہ داریاں اس کے ذمہ لگائی ہیں، حقوق بنائے ہیں، ماں باپ ہو گئے یا رشتہ دار ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، شوہر ہو گیا، بیوی ہو گئی، تو وہ نبھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب انسان اللہ کی پرواہ نہیں کرتا اور زمین پر بسنے والے انسانوں کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر دنیا کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ فساد مچ جاتا ہے۔ فساد کیسے؟ لڑائی جھگڑوں کی شکل میں، چاہے وہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں یا ملک اور شہروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں، گلی محلوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں۔ اسی طرح فساد کے اندر دوسرا کام یہ ہوتا ہے قتل و قتال ہو جاتا ہے، اور جو ہے ایک دوسرے کو قتل کرنا، چوری، ڈاکے، لوگوں کی جائیدادیں جو ہے ہتھیا لینا، اور بہت ساری شکلیں ہیں زمین کے اوپر فساد کی۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین کے اوپر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فساد پھیلاتے ہیں۔ اور جو ہے ہم نے جو پڑھی نا صلہ رحمی کی، کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ نیک لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس قرآن کریم کی آیت سے بھی پتہ چلا کہ اسلام کے اندر یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ترک تعلق اختیار کر لے، کہ میں اتنا نیک ہوں کہ بس اب میں جو ہے کسی سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اور میں جو ہے رشتہ داری بھی نہیں نبھاتا، میں تو بس اپنے جو ہے عبادت میں ہی لگا رہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ راہبانہ زندگی اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں معاشرت نبھانے کا، چاہے وہ ماں باپ کی خدمت ہو گئی، شوہر اور بیوی کے حقوق ہو گئے، بہن بھائیوں کی خبرگیری ہو گئی، جیسے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو فون کر لیتے ہیں، ان کی خیر خیریت، مشکلات میں ان کو پوچھ لیتے ہیں، ان کو سہارا دے دیتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے صلہ رحمی کے اندر ہے۔ کوئی رشتہ دار پریشانی میں ہم اس کی خیر خیریت دریافت کر لیتے ہیں، کچھ ہم سے مدد ہو سکتی ہے کسی بھی طریقے سے، تسلی دے دی پیسے سے، یہ بھی کیا ہے؟ صلہ رحمی کے اندر شامل ہے۔ تو اسلام نے یہ کہیں بھی حکم نہیں دیا کہ ترک تعلق کر لے، بلکہ ضروری تعلق قائم رکھنے کا اسلام نے کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے، اور ضروری قرار دیا ہے کہ دوسرے انسانوں کا کیا رکھا جائے؟ خیال کیا جائے۔ ہاں، فرض عبادت کو کسی کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا کہ میں فلاں کا کام کر دوں، بھلے سے میری فرض نماز نہیں ہوتی تو بھلے سے رہ جائے، فلاں کام کر دوں، نہیں۔ یہاں پر فرض عبادات میں کسی ایک کی وجہ سے اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ نوافل کے اندر کہ نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت سے بہتر ہے کہ کسی انسانیت کی کیا کر دی جائے؟ خدمت کر دی جائے۔ نفلی عبادت ہے، ایک طرف کوئی انسان پریشان حال ہے اور اس کی پریشانی ہماری وجہ سے دور ہو سکتی ہے، تو نفلی عبادت کو چھوڑ کر اس وقت اس کی پریشانی جو ہے وہ کیا کرے؟ دور کی جائے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ صلہ رحمی کے اندر اور رشتہ داروں کا جو ہے ذکر آتا ہے۔ اس میں قرآن کریم کے اندر رشتہ داروں کا سے تعلقات، ان کی خبر گیری اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کئی جگہ پر تذکر آیا ہے، اور اسی طریقے سے احادیث طیبہ کے اندر بھی ذکر آیا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایات کے اندر بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا کر دیں اور اس کے کاموں کے اندر برکت عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یہاں پر صلہ رحمی خاص طور پر رشتہ داروں سے آئی ہے، صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی کا مطلب یہی ہے کہ رشتہ داروں سے خصوصی، جن رشتہ داروں سے خصوصی تعلقات، یعنی جو ہمارا جتنا قریبی ہے، ان کی خبرگیری کرے، چاہے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اور تو ان کی خبرگیری بھی کرے، مراد ہے کہ حال احوال کرے، اور اگر مال ہے تو ان کی مالی مدد بھی کر دے۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر یعنی دولت قدے پہ آیا، اور سوال اس نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری شریف کی ایک اور روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم کسی عزیز، کسی رشتہ دار کے احسان
کا بدلہ عطا کر دو، کہ کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہم نے اس کے ساتھ احسان کر دیا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی شخص تمہاری حق تلفی کرے، تمہارے حقوق کا خیال نہ رکھے، اور تم اس کے باوجود بھی اس کے حقوق کا خیال رکھو۔ کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے لیکن ہم اس کے بدلے میں اس سے اچھا سلوک کریں، یہ ہے صلہ رحمی۔ اگر کوئی رشتہ دار ہم سے اچھا مل رہا ہے، ہم بھی اس سے اچھا مل رہے ہیں، تو یہ جو ہے صلہ رحمی نہیں ہے، یہ بدلہ ہے۔ صلہ رحمی کے جو اور فوائد آتے ہیں تو اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے آپس میں محبت ہوتی ہے اور مال میں برکت اور زیادتی ہوتی ہے، کہ جو رشتہ داروں کے اوپر مال خرچ کیا جاتا ہے، حاجت مندوں پر مال خرچ کیا جاتا ہے، تو اللہ پاک اس سے کہیں زیادہ مال میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کی ایک خاص طور پر جو ہے یہ فائدہ آیا ہے، احادیث طیبہ فضیلت آئی ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کی زندگی کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اب زندگی کی برکتیں دیکھیں، یہ ہے کہ عمر بھی لمبی ہو، اور وہ عمر ایسی ہو کہ انسان کے ہاتھ پیر بھی کام کر رہے ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نا کہ عمر بھی کم ہے لیکن ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، یا ایسی جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ انسان جو ہے نا دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے۔ لیکن عمر کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے عمر بھی اچھی دے دی، اور اس میں کسی کا محتاج بھی نہیں بنایا، اپنا محتاج ہے وہ انسان، اپنے ہاتھ پیروں کو استعمال کر رہا ہے، پیروں سے چل رہا ہے، دوسروں کا محتاج نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اس نے اللہ کی عبادت میں لگایا ہوا ہے۔ تو یہ برکت ہوتی ہے عمر کی، اور عمر کی اس برکت کا تعلق صلہ رحمی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے انتقال کے بعد، اب چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ ماں ہو، دونوں ہی آتے ہیں اس میں، کہ ماں اور باپ کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں سے وہی تعلقات رکھے جو باپ کے سامنے تھے۔ خاص طور پر اس روایت کا ذکر آتا ہے کہ جو ماں کے جان پہچان کے تھے، جسے خالہ کے لیے آتا ہے کہ خالہ بھی کیا ہوتی ہے، ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ اگر ماں کا انتقال ہو گیا اور خالہ ہے تو خالہ کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک رکھو جیسے کہ ماں کے ساتھ سلوک تھا۔ اور اسی طرح آتا ہے کہ باپ کے جو تعلق دار ہیں، چاہے وہ کاروباری ہوں یا اس کے ویسے جو اس کی زندگی میں جس کا تعلق بہت اچھا تھا، اس کا اکرام کرو۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ واقعات پائے جاتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا آپ کی زندگی میں، تو آپ کو محبت بہت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان کی وفات کے بعد بھی ان کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے بھیجا کرتے تھے ان کی محبت کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے یہ نیک لوگوں کی کیا ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی ایک پہچان ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، کہ وہ اللہ کی مرضی کے اندر کیا رہتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ اللہ نے رزق زیادہ دے دیا جب بھی شکر کرتے ہیں، اللہ نے رزق کم کر دیا تو وہ صبر کرتے ہیں۔ خوشیاں آ گئیں تو شکر کرتے ہیں، اگر گھر کے اندر غم آ گیا، مصیبت آ گئی تو اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ سے اس کے اوپر کوئی شکوہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا اگر گھر میں کوئی مصیبت آ گئی ہے تو انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ بھئی اب اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اب میں کیا کروں، اب تو صبر ہی کر سکتا ہوں بس، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ یہ صبر نہیں ہے۔ گھر میں کسی کو بیماری آ گئی، اب وہ سمجھے کہ جی بس صبر ہی کرنا ہے، اب چلو جس حال میں، نہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، علاج کرانا ہے، صدقہ خیرات دینا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے شکایت نہ کریں کہ اللہ تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، کہ اللہ ہم تیری رضا کے اندر راضی ہیں، جو ہماری کوشش ہے ہم کرتے ہیں، اور جو تیرا حکم ہے ہم اس حکم کے اوپر کیا ہیں، راضی ہیں۔ یہ ہوتا ہے صبر۔ تو یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے، اور جو لوگ جو ہے نافرمان ہوتے ہیں وہ صابرین نہیں ہوتے، شاکرین بھی نہیں ہوتے، شکر بھی نہیں کرتے، کتنا بھی مل جائے نا اللہ کی طرف سے تو لوگ جو ہے نا، جو نافرمان ہوتے ہیں وہ ناشکری کرتے رہتے ہیں، مجھے تو ملا ہی نہیں زندگی میں کچھ، میرے لیے تو مسائل ہی مسائل ہیں زندگی کے اندر، وہ ناشکری کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر صبر نہیں کرتے، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں۔
اسی طریقے سے نیک لوگوں کی ایک سی بات ہم نے پڑھی تھی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، پچھلے سبق کے اندر، کہ وہ چھپ کر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ظاہر طور پر بھی کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے وہاں پہ بھی پڑھ لیا تھا کہ صدقے کے دونوں طریقے ہیں۔ ہم جو یہ سنتے آتے ہیں نا کہ صدقہ اس طرح دو کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، تو یہ بات بھی صحیح ہے۔ اور صدقہ جو ہے ظاہری طور پر بھی دیا جاتا ہے، یعنی دوسروں کو پتہ چل جائے، تو جہاں پر انسان کے دل کے اندر ریاکاری کا خوف ہو وہاں چھپ کر دے دے، اور جہاں پر دوسرے لوگوں کو ترغیب دینا مقصود ہو وہاں پر انسان کیا کر لے، دوسروں کو دکھا کر دے، تاکہ میں دے رہا ہوں پہلے تو شاید دوسرا بھی دے دے، اس طریقے سے، اور دل میں دکھاوا نہ ہو۔ یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، دونوں طریقوں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ لیکن جو وہ نافرمان لوگ ہوتے ہیں نا، وہ چھپ کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، نہ لوگوں کو اعلانیہ طور پر مال کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر جو ہے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی جو ہے وہ یہ بات بیان فرمائی۔ اور اسی طرح نیک لوگوں کے بارے میں ہم نے ایک بات اور پڑھی تھی کہ پھر اس کو سن لیجئے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی اولاد بھی ہوتی ہے دنیا کے اندر، وہ خود چلے جاتے ہیں، اور پھر جو ماں باپ ہیں نیک ہیں وہ چلے گئے، ان کی اولاد چلی گئی، ان کی اولاد دنیا سے چلی گئی، بالآخر انسان اس زندگی کے اس دنیا کے اندر قیامت آئے گی۔ تو اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں ایک خوشخبری دی ہے، اور وہ خوشخبری کیا ہے، جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، کہ اللہ اس جنات عدن کے باغات ہوں گے ان نیک لوگوں کے لیے، یدخلونہا، اور وہ داخل ہوں گے ان باغات کے اندر۔ اور آگے اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ نیک لوگوں کو جو جنت ملے گی، جنت میں مقام ملے گا، تو ان کی رعایت کرتے ہوئے، ان کے جو ومن صلح من آباہم، جو ان کے آبا و اجداد ہوں گے، یعنی ماں باپ ہو گئے، دادا دادی ہو گئے، و ازواجہم، اور ان کی بیوی یا شوہر، دونوں ازواج کے اندر، آبا کے اندر ہمارے اوپر کی جو نسلوں کے لوگ ہوتے ہیں نا، باپ دادا پردادا، ازواج کے اندر میاں بیوی آ گئے، وذریاتہم کے اندر اولاد آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے خاص طور پر خوشخبری رکھی، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ تو نیک ہوتے ہیں، اولاد نیک نہیں ہوتی، یا بعض اوقات شوہر نیک ہوتا ہے بیوی نیک نہیں ہوتی ہے، بیوی بہت متقی پرہیزگار ہوتی ہے، شوہر نیک نہیں ہوتا، بعض اوقات اولاد بہت نیک ہوتی ہے، ماں باپ نیک نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ایسے ہی فیصلے فرمائیں گے، اگر کسی کے ماں باپ بہت نیک تھے، اللہ ان کی نیکیوں سے خوش ہو کر انہیں تو جنت میں بھیجیں گے، لیکن ان لوگوں کا اکرام کرتے ہوئے ان کی اولاد کو بھی کیا کر دیں گے، جنت میں بھیج دیں گے۔ اور دلیل کے لیے میں آیت پڑھ رہی ہوں، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اب اگر اولاد نیک تھی، بہت نیک تھی، لیکن ماں باپ نیک نہیں تھے، تو اللہ پاک اس اولاد سے راضی ہو کر اس کی عزت اور اکرام کے اندر اس کے ماں باپ کو بھی کیا کر دیں گے، جنت میں بھیج دیں گے۔ اور بشرط یہ ہے کہ ماں باپ مسلمان ہونے چاہیے، سارے لوگ مسلمان ہونے چاہیے، کیونکہ کافر تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اگر ماں باپ نیک ہیں، اولاد نافرمان ہیں، تو ماں باپ کی برکت کی وجہ سے بھی اللہ پاک اولاد کو کیا کر دیں گے، جنت کے اندر پہنچا دیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر شوہر نیک تھا، بیوی نافرمان تھی، تو شوہر کی برکتوں کی وجہ سے بیوی، اور بیوی کی برکت کی وجہ سے، تو دیکھیے اب کوئی شخص یہ نہ سمجھا کہ بس میں نافرمان ہوں، میرے ماں باپ تو بہت نیک ہیں، ان کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤں، نہیں، یہ فیصلہ تو اللہ کریں گے، یہ قانون نہیں ہے اللہ کا کہ ماں باپ نیک ہیں تو بس اولاد کچھ بھی گناہ کر لے بس جنت میں جائے گی، اولاد نیک ہے، ماں باپ کچھ بھی کر لیں جنت میں جائیں گے، نہیں، ہر انسان کو اپنا فیصلہ دینا، اپنا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نیک لوگوں کی اتنی قدر کرتا ہوں کہ میں جس کے ساتھ چاہوں گا، جس کو کیا کر دوں گا، جنت میں بھیج دوں گا، لیکن شرط ہے ایمان ہونے کی۔ ایمان اگر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا قرآن کریم کی اس آیت سے کہ دیکھیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک بزرگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، چاہے ان سے ہماری رشتہ داری ہو، ان کے لیے بھی تذکرہ آ گیا،
اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جن سے اگر ہماری رشتہ داری نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور انہیں ہمیں ان سے ان کی نیکی کی وجہ سے اگر محبت ہے، ہماری دوستی ہے ان سے، نیکی کی وجہ سے محبت ہے، تو اللہ اگر چاہیں گے تو اللہ ان کی برکتوں کی وجہ سے ہمیں بھی کیا کر دیں گے، جنت میں بھیج دیں گے۔ اور اس میں رشتہ دار بھی آ گئے اور نیک امت کے باقی نیک لوگ بھی آ گئے کہ، اور اس کے اندر میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دیتی ہوں۔ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، اور حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے، بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث آتی ہے، المرء مع من احب الیہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے، المرء مع من احب الیہ، آدمی، المرء آدمی کو کہتے ہیں عربی میں، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، من احب الیہ، جس سے وہ محبت رکھتا ہے، یعنی دنیا میں جو انسان جس سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی انسان خود اعمال میں کمزور ہے لیکن وہ نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے بس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا فرمانے کہ اللہ اس کی محبت کی وجہ سے امید ہے کہ اسے بھی کیا کرتے ہیں، جنت کے اندر داخل کرتے ہیں۔ یہ حدیث سے دلیل ہے، اور قرآن کریم سے ایک اور میں نے ابھی آیت آپ کو پڑھ کے بتا دی۔ تو جب اللہ کے یہ کتابوں میں، وہ عہد طیبہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ حدیث کیوں بیان فرمائی، تو دیکھ ایک آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، نبی تھے نا، تو کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے بڑی محبت ہے آپ سے۔ تو جب انہوں نے بار بار اپنی محبت کا اظہار کیا تو پھر آپ نے فرمایا المرء مع من احب الیہ، کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ حدیث سنی نا، تو آتا ہے کہ انہوں نے زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، زور سے خوشی کے اندر، کہ اب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، یعنی اگر ہمارے اعمال بھی کمزور ہوئے اے اللہ کے نبی تو ہمیں آپ سے محبت اتنی ہے کہ آپ کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ ہم آپ کی محبت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کس کی محبت کو قبول کر کے کس کو جنت میں بھیجتا ہے، لیکن آدمی اس چیز کو سوچ کر اپنے اعمال نہیں چھوڑ سکتا کہ بس نیک لوگوں سے محبت کر لوں گا اور جو ہے اعمال کروں نہ کروں، نہیں، اعمال اپنی جگہ ہیں، محبت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ تو آج کا سبق جو ہے ہم اپنا اسی کے اوپر رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔